بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، روزہ عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہے رکنے کے، تو روزے کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ شرعی روزہ اسے کہتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں قرآن تفصیل بیان کرتا ہے کہ پہلے جو روزے کا وقت اور دورانیہ تھا وہ زیادہ تھا، یعنی عشاء کے وقت سے ہی روزہ شروع ہو جاتا، عشاء کے وقت تک ہی کھانے پینے کی اجازت تھی، یا یہ کہ اگر کوئی رات کو سورج ڈوبنے کے بعد اگر سو جائے تو سونے کے وجہ سے بھی پھر اگر بیدار ہو تو کچھ کھانے پینے یا جنسی خواہش کی تکمیل کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے روزے کی یہ حقیقت تھی۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ سرمہ ابن قیس کا ہے، جو محنتی آدمی تھے، کام کرتے تھے، روٹی روزی کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ واپس آئے اور گھر میں بیٹھے، ان کی محترمہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں تیار کرنے لگیں۔ جب تیار کر کے لائیں تو ان کو نیند آ چکی تھی۔ اب نیند آ گئی، ان کو بیدار کیا تو اب کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے روزے پہ روزہ رکھ لیا، اور حشر یہ ہوا کہ دوسرے دن دوپہر میں وہ بے ہوش ہو گئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے صاف حکم نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے خواہش کی تکمیل رات میں کر سکو۔ رات، رمضان کی رات میں یہ جنسی خواہش کی تکمیل، کھانا اور پینا یہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد حکم دیا گیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کو صرف لغت کی بنیاد پہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ایک صحابی جو کہ عربی داں ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ صبح صادق ہو جائے تو بھی کھا پی رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جب واضح ہو جائے تب کھانا پینا بند کرو۔ تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سیاہ دھاگا ایک سفید دھاگا رکھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے تھے۔ جب دونوں میں امتیاز ہو جاتا تھا، فرق ہوتا تھا، تب کھانا پینا روکتے تھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے بتایا کہ تمہارے تکیے میں آسمان کے کنارہ آ گیا، یعنی خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے بلکہ صبح صادق ہے، رات کی سیاہی ہے، کہ رات کی سیاہی سے صبح صادق، یہ صبح صادق ہو جائے تو پھر کھانا پینا جو ہے رک جاؤ اور وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب جو روزے کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی مرضی کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ہمارا روزہ ان تینوں چیزوں سے ہوگا تبھی روزہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر روزے کی تفصیل احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیبت کی، جس نے جھوٹ بولا، جس نے اور غلط کام کیے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے سے رکنے کی، یعنی یہ کھانا اور پینا جو حلال ہے اس سے ہم رکتے ہیں۔ حلال سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آپ کا کھانا حلال، یہ پینا حلال،
افطار کے وقت دسترخوان سجا ہوا ہے، روح افزا کیا جام موجود ہے، لیکن 1 منٹ پہلے اسے آپ لب سے نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ یہ آپ کی حلال کی کمائی ہے، حلال روزی ہے، لیکن اس حلال کو آپ چھو نہیں سکتے، افطار سے پہلے نہیں پی سکتے۔ حلال سے روزہ رکھایا جا رہا ہے، ابھی وہ حلال آپ کے لیے حرام ہے، تو حلال سے روک کر حرام سے بچنے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ 1 مہینہ حلال چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ زندگی بھر کا روزہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ تو حرام سے بچنا زندگی بھر کا روزہ ہے، تو حلال کا روزہ رکھا کر ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، ایک فوج تیار کی جا رہی ہے جو کہ حرام سے بچنے کے لیے جو ہے بارڈر پہ موجود ہو اور ہمیشہ حرام سے بچے۔ تو 2 روزے ہیں، ایک حلال سے روزہ ہے، ایک حرام سے روزہ ہے۔ حلال سے روزہ 1 مہینے کا روزہ ہے اور حرام کا روزہ زندگی بھر کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو غیبت کرے، جو برائی کرے، جو حرام کاری کرے اور پھر وہ روزہ بھی رہے، تو اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا روزہ حلال سے ہو اور حرام سے اس سے زیادہ ہو، ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، ہمارے کانوں کا روزہ ہو، ہمارے پیروں کا روزہ ہو، پورے جسم کا ہمارا روزہ ہو کہ کہیں حرام نہ دیکھے۔ آج کل عجیب بات ہے، نگاہ کا روزہ، ایک تو بازاروں میں پھرنا بغیر ضرورت کے، نامحرم عورتوں پہ نگاہ پڑنا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن موبائل میں ننگی تصویریں، ناجائز تصویریں زوم کر کے دیکھنا خلوت میں، تنہائی میں، یہ ایسا حرام ہے جو انسان کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، خاص طور پہ ان چیزوں سے جو موبائل کی برائیاں ہیں، اس سے آپ آج بھی پرہیز کریں، رمضان میں بھی بچیں اور رمضان کے بعد بھی بچیں، چونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے مضر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔